نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا مدرسہ قائم کیا، جس میں غریب غربا پڑھا کرتے تھے. اسی صفی کے مدرسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے تھے. 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد ہے. تمام صحابہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبح شام دن رات حضور کی مجلس میں اپنے آپ کو حاضر رہنا کھانے اور پانی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھا. بھوک لگی رہتی تھی، کھانا کچھ رہتا نہیں تھا، لیکن حضور کا سبق نہیں چھوٹتا تھا. سبق ختم ہوا، بے ہوش گر جاتے تھے. نماز کا وقت وہ لوگ آتے تھے تو سمجھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی. مرگی والا علاج کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مرگی ورگی نہیں تھی، مجھ کو بھوک لگی رہتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ بے ہوش ہو کر کے ہم کو دین کا علم سیکھ کر منتقل کیے ہیں. وہی دین کا علم اور اس کے بعد عمل. دین کا علم مدارس اسلامیہ کی شکل میں
اور دین پر عمل تبلیغی جماعت کی شکل میں، اور اس کے اندر اور زیادہ عشق و محبت پیدا کرنا خانقاہ کی شکل میں چلا آ رہا ہے۔ یہی میراث ہے۔ اب وہ میراث یہاں تک پہنچی، ہم نے علم کو بھی بھلا دیا، عمل کو بھی بھلا دیا، اور عشق و محبت کو بھی بھلا دیا۔ جو ہمارے نبی سے ہمارا عشق ہونا چاہیے تھا، محبت ہونی چاہیے تھی، اس کو بھی بھول گئے، عمل بھی بھول گئے اور علم بھی بھول گئے۔ علم کا مرکز مدرسے ہے، عمل کا مرکز تبلیغی جماعتیں ہیں، اور محبت سکھانے کے لیے خانقاہیں ہیں۔ تینوں کو ہم نے روشن کیا، گویا کہ ہم نے وہ میراث باقی رکھی۔ حضور سے علم آیا، عمل آیا، محبت آئی، تینوں چیزیں آئی۔ علم آیا کیسے؟ حضور نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ علم حضور نے دیا۔ ہم تھوڑی حضور کے زمانے میں تھے، 1400 سال ہو گئے، ہم 1400 سال کے تھوڑی ہیں۔ بعض جناتوں کی عمر بہت ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جنات سے پڑھا ہے۔ ایک جنات کی عمر ان کے زمانے میں اتنی ہو گئی تھی کہ وہ حضور کے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مسجد میں نظر آیا، انہوں نے مار دیا، جنات اٹھا لے گئے، لے گئے ایک دربار، پتہ نہیں کہاں سنسان جگہ میں چلتے 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 ایک جگہ پہنچے، پورا جلسہ ہو رہا ہے، دربار لگا ہوا ہے۔ تو وہ دربار میں قاضی کا دربار تھا، وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں دربار میں ایک لاش رکھی ہوئی۔ قاضی نے پوچھا کہ ہمارے اس آدمی کو آپ نے مارا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لڑکے، سوچا میں نے کہا کسی کو مارا، ہم لوگ ماریں گے تو بچوں کو ایک آدھ تماچا ماریں گے، ایک آدھ ڈنڈا چھڑی ماریں گے، قتل کرنا ہے تو پتہ نہیں کہاں ہو نہیں سکتا ہی، نہیں میں نے نہیں کہا۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، کہ آپ کی مسجد میں سانپ بن کر کے موجود تھا، تو آپ نے سانپ مارا ہے؟ کہاں مارا ہے؟ کہا وہ تو ہمارا آدمی تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا ہے، لہذا آپ کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے۔ قصاص میں قتل کیا جائے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، بھی مسلمان برابر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو مقتولین میں تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، تو قتل کرو گے برابر میں، برابری میں تم کو قتل کیا جائے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی،
کہ حضور نے فرمایا ہے جو اپنی شکل بدل کر کے دوسری شکل میں آئے اس کو قتل کرنے پہ قصاص نہیں ہے۔ تو وہ قاضی وہ بھی جنات ہی تھے، سب جناتوں کا مجمع تھا، اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی جنات بیٹھا ہو، گھبرائیے نہیں، ہو سکتا وہ ہو سکتا وہ، پتہ نہیں کون ہے جنات، لیکن ہو سکتا ہے۔ اجنہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو جنات آ کر کے دوسری جماعت کر سکتے ہیں، انسان دوسری جماعت نہیں کر سکتا۔ مسجد میں جب ایک مرتبہ جماعت ہو جائے تو دوبارہ جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 پوائنٹ ثواب ملتا ہے تو 10 ہی پوائنٹ ملے گا، 90 پوائنٹ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں آئے اس خیال سے کہ جماعت مل جائے گی اور جماعت ختم ہو گئی تو اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو وہ آیا ہے، پوری جماعت آئی ہے، 10 لوگ آئے ہیں، 15 لوگ آئے ہیں، آئے جماعت سے پڑھنے کے لیے، دیکھے جماعت ہو گئی تو ان سب کو جماعت سے ثواب مل گیا پڑھنے۔ اب جماعت سے ثواب پڑھنے کا مل گیا تو پھر جماعت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ثواب مل گیا نا، ثواب ہی لینے کے لیے تو پڑھ رہے ہیں جماعت سے، تو ثواب مل گیا اور نبی فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ اور آپ جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ ثواب لوں گا، ارے اللہ کے بندے ہم نبی ہی سے لڑیں گے، نبی کہہ رہے تم کو ثواب مل گیا، کہہ رہے ہم کو نہیں چاہیے، ہم جماعت سے ثواب لیں گے۔ جیسے ہاسپٹل میں جائیں اور ہاسپٹل میں ہمارے مریض کا بل آیا 2 لاکھ روپیہ اور وہ کہے کہ تمہارا بل جمع ہو گیا، ہم نے مان لیا جمع ہو گیا، آپ کو دینا نہیں ہے، آپ نے نہیں میں دوں گا، تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جب بل جمع کر لیا اس نے کہا ہو گیا بل آپ کو نہیں دینا، کہہ رہے نہیں میں تو دوں گا، دیجیے بھائی کوئی کیا کرے۔ تو چونکہ یہ وبا عام ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ تم کو ثواب مل گیا، جماعت کے ارادے سے تم آئے تھے، اس لیے اب جماعت ہو چکی ہے، اب تم جماعت سے نماز نہ پڑھو، ہو گئی تم کو جماعت سے ثواب مل گیا، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں جماعت سے ثواب، جماعت سے پڑھتے ہیں، کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ہم وہی علم سنا رہے ہیں جو حضور سے منقول ہے۔ حضور نے فرمایا جماعت سے پڑھنے کا ثواب تم کو مل چکا، ہم کہتے ہیں ہم پڑھ کے لیں گے، یہ کیا بات ہے؟ مریض کا 2 لاکھ روپیہ بن رہا ہے بل، ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معاف کرنے کے لیے ہم دے کر کے جائیں گے، دو ہے تو وہاں کی مخالفت تو کوئی زیادہ نہیں ہے، یہاں نبی کی مخالفت کا مسئلہ ہو گیا جو گمراہی ہے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ تو گواہ سے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ثواب ہم کو مل رہا بغیر کیے تب بھی نہیں لے رہے، ہم کو لینا چاہیے ثواب۔ تو اسی نبی نے فرمایا کہ جب شکل بدل کر کے کوئی آئے اور اس کو قتل کر دو تو قصاص نہیں ہے۔ وہ جنات جو قاضی تھے مجمع میں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث تو مجھے نہیں معلوم، تو ان میں سے کسی کو معلوم ہے؟ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہا مجھے معلوم ہے، اور بوڑھا کیسا تھا؟ یہ پلکیں جو ہے جھک کر کے 2-3 مرتبہ مڑ چکی تھی، یہ بھاؤ پورا یہ سب سر بال اور بھویں پلکیں سب پک کر کے سفید ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کھڑے ہو کر کے ایسے ایسے اٹھا کے، تب دیکھا قاضی صاحب، کہا کہ مجھ کو معلوم ہے،
یہ حدیث ہے. کہا کیسے معلوم؟ کہا میں تھا حضور جب فرما رہے تھے، میں نے خود حضور کی مجلس میں سنا ہے. اتنی بڑی اتنی لمبی اس کی عمر ہوئی. وہ جنات صحابی تھے، اور جنات صحابی سے جو پڑھے ہو تو وہ تابعی ہو گیا. صحابہ سے جو پڑھے ہو، صحابی کو جو دیکھے ہو اور اس سے علم حاصل کرے تو وہ تابعی کہلائے. تو ایسا ہو سکتا ہے میں کہا میں نے نہیں وہاں سے سنا ہے، نقل ہوتے ہوتے آیا. جو بتا رہا ہوں وہ تو شاہ صاحب تھے اور ان کے لڑکے تھے، انہوں نے جنات سے سنا باقاعدہ. کتنی عمر ہو گئی؟ 1100 سال. 11 میں 1400 چل رہا ہے. 10 کچھ میں حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے بعد ان کے لڑکے ہیں. تو 1100 سال کے بعد 1100 سال کی عمر ہوئی جنات. تو بعض جناتوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. وہاں سے علم آیا ہے، جیسے جیسے آیا ہے ویسے ہی اس کو رکھنا ہے، بدلنا نہیں ہے. بدل دیا تو اپنا نقصان ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں. 15 سال کی عمر میں، اور وہ 15 سال عربی کا سال ہوتا ہے، انگریزی کا نہیں. تو اس کے حساب سے 14.5 ہی ہو. لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں اور نماز فرض ہو جاتی ہے. فرض نماز اب ہم نے شروع کیا، جماعت میں گئے، علماء سے تعلق ہوا، کوئی تقریر وغیرہ سنی، ہم نے نماز شروع کیا 25 سال کی عمر میں. تو 10 سال کی نماز باقی ہے. 10 سال کی نماز باقی ہے. پڑھ رہے نماز، پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہے، آتے رہے، پڑھتے رہے پابندی سے، لیکن 10 سال کی نماز باقی ہے. اب دیکھیے، اب جو ہے نفل نماز، جیسے یہ اچھی رات آئی ہے، شب معراج، شب برات آئے گی، رمضان کی راتیں آئیں گی، تو ان راتوں میں ہم نوافل پڑھتے ہیں. نوافل پڑھتے ہیں، ثواب ملے گا اس کا، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے علم کیسے بدل دیا. 2 رکعت فرض نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک بس نماز ہی پڑھ رہا، نماز ہی پڑھ رہا، نفل نماز پڑھ رہا، صرف کھانا پینا استنجا بس یہی کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹائم ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے. تو کتنی نمازیں ہوں گی، اس کا کتنا ثواب ہوگا. ایک اندازہ لگا کے ذہن میں رکھیں کہ عمر بھر اس نے 70 سال تک، 15 سال کے بعد 70 سال تک نماز نفل پڑھی نماز. اور حضور نے خود فرمایا ہے 2 رکعت نماز خیر مما طلعت علیہ الشمس. سورج کی روشنی جن جن چیزوں پہ پڑتی ہے، یعنی دنیا جہان کی تمام چیزوں سے افضل ہے 2 رکعت نماز، نفل نماز. اور اس نے کتنا پڑھا ہے تو اس کے اعتبار سے کتنا زیادہ فضیلت ہوگی. اس کے بعد اتنی یہ جو عمر بھر نمازیں پڑھی ہیں نفل کی، اس کا ثواب کو ایک طرف رکھیے. اور 2 رکعت جو فرض ہے، جمعہ آج ہم نے پڑھا ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت فرض جو ہم نے عشاء پڑھی ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز فرض کا ثواب زندگی بھر پڑھی ہوئی نفل نماز سے افضل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث میں آیا ہوا، پکی حدیث میں. اب یہ علم گم ہے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. تو اب کیا چاہیے؟ اب یہ چاہیے جو رات آئی ہے ہم اس میں نفل کے بجائے وہ کام کریں جو زندگی بھر نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے.
یعنی اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھیں. آ گئے ہیں، اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے، فرشتے نے القا کیا ہے تو آ گئے ہیں مسجد میں، تو ہم کو کیا چاہیے؟ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھیں. یہی نا عقل مندی، یہی سمجھداری ہے. کوئی بھی کہے یہی سمجھداری، وہی 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، محنت لگے گی. 2 رکعت نفل کی نیت کرو یا 2 رکعت فرض کی نیت کرو. صبح فجر کی 2 رکعت اس کی صرف سوچنا ہی تو ہے. اب 2 رکعت نفل سوچ رہے ہیں، 2 رکعت فرض سوچ رہے ہیں، محنت اتنے لگے گی، وہی سب پڑھنا رہے گا. تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو یہ سوچ لے میری زندگی میں جو فجر کی نماز چھوٹی ہے وہ سب سے پہلی فجر پڑھ رہا ہوں. یہی تو سوچنا ہے صرف ہے. محنت تو اتنے لگے گی، وقت تو اتنے لگے گا، پڑھنا وہی سب ہے، ثنا اور جو اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور جو سورۃ ملانا وہی سب ہے. تو اب ہم کو چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. اس لیے جب اچھی راتیں آئے، ان اچھی راتوں میں ہم کو یہ چاہیے کہ اپنی قضاء عمری اس کا نام ہو. عمر میں قضا شدہ نمازیں 15 سال سے لے کے 25 سال تک 10 سال کی نماز ہم کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ بھی لکھا ہے. اس کا طریقہ لکھا ہے کہ دن بھر کی جو 5 نمازیں پڑھ ڈالیے. فجر کی 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت سنت نہیں پڑھنی ہے قضا میں، اور اس کے بعد ظہر کی 12 میں سے صرف 4 رکعت فرض پڑھیے، وہی نیت کیجیے. اور عصر میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت فرض، تو 4 رکعت فرض پڑھنا ہے. مغرب میں 3 رکعت فرض پڑھنا ہے. عشاء میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، وہ بھی فرض کے برابر ہی ہے، وہ پڑھنا ہے. تو ایک دن کی ہو گئی. اب ہم سوچنے لگے یار کیسے 10 سال کی نماز پڑھیں گے. تو اس کی بات اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کتنی شاندار بات فرمائی ہے، اس کو غور سے آپ سنیے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے جا رہا ہے، حج کے راستے میں بمبئی گیا یا جہاں بھی آپ بیٹھتے ہو وہاں گیا، اس سے پہلے ہی یا وہی مر گیا، انتقال کر گیا، تو میدان محشر میں اس کو حاجی بنا کر اٹھایا جائے گا. حج کی نیت سے گیا تھا بیچارہ، اللہ کی ہاں اس کی عمر اتنے ہی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، حاجی بنا کر اٹھایا جائے گا. مولانا اشرف علی تھانوی، امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ تمام شاگرد فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے، حفظ کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، پورا 30 قرآن 30 پارہ پڑھے گا، حفظ 10 پارہ پڑھا، انتقال ہو گیا. اسے اللہ تعالی حافظ بنا کر اٹھائیں گے، اسے اللہ تعالی حافظ بنا کے اٹھائیں گے. اس میں ہم اور آپ بھی داخل ہیں. ہم اپنے کو الگ کر کے صرف جو حفظ میں مدرسے بچے پڑھتے ہیں انہیں کو سوچتے ہیں. ہم نے بھی سوچ لیا میں حافظ جی کے پاس، امام صاحب کے پاس حفظ کروں گا، چاہے بڑھاپے میں 70 سال کی عمر ہو اور چاہے جو ہے 50 سال کی ہو، 40 سال کی، مجھے حفظ کرنا ہے. سنانا شروع کر دیا، 3 آئے 4 آئے، مجھے حفظ کرنا ہے. وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے حافظ بنا کے اللہ تعالیٰ اٹھائے. اس سے پہلے انتقال ہو گیا، نہیں ہوا، سال میں 2 پارہ ہی اس کا ہو رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہے مجھے حافظ بننا ہے، اسے اللہ تعالیٰ حافظ بنا کر کے اٹھائیں گے. اسی طریقے سے اس پر ایک آدمی نے نماز شروع کیا، 10 سال کی نماز قضا کرنا ہے، قضا کر رہا ہے، مشکل سے 1 سال کی نماز قضا کر پایا ہوگا اور بقیہ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزانہ کی ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن مشکل سے 1 سال کی نماز قضا کر پایا ہوگا، اس کی 9 سال کی نماز باقی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ادا کیا ہوا مان کر کے اٹھائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ نیت کا فیصلہ ہے. اس نے سوچ لیا، نیت کی وجہ سے وہ چیز بدل گئی. تو اس وجہ سے ہم کو
کیا کرنا ہے؟ صحیح نیت کرنا ہے، صحیح علم رکھنا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ چاروں مہینے بہت محترم ہیں، اسی میں رجب کا بھی مہینہ ہے۔ رجب کا ہر دن، رجب کی ہر رات برکت والی ہے، ہر دن چاہیے کہ روزہ رکھیں اور ہر رات میں چاہیے کہ عبادت کریں۔ اب اس میں ہم نے بدل کر کے یہ کر دیا ہے کہ 27ویں رات کو عبادت کریں گے اور روزہ رکھیں گے، اور بدل کر کے ہم نے اس کا نام رکھا ہے ہزاری روزہ۔ ارے اللہ کی بندی، اللہ 1000 نہیں لاکھ ثواب دے گا۔ رجب کے مہینے میں ہر دن روزہ رکھنے کا لاکھوں ثواب ہے، ہم نے بدل کر کے 1000 ثواب پر متعین کر دیا۔ 1000 ہی دے گا اللہ، کیوں؟ ایک کھجور کا ٹکڑا، حدیث شریف میں آتا فضائل اعمال، تب لوگ سنتے ہیں، علماء کی تقریر سنتے ہیں، ایک جو ہے کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کل کو آپ دے رہے ہیں، مدرسوں میں دے رہے ہیں اور اس کی ضرورت ہے، تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں۔ اور آپ یہ پڑھے ہوں گے، میں صرف اس کو کیا ہے السٹریشن کر رہا ہوں، اس کا ایکسپریشن کر رہا ہوں، صرف ایک ٹکڑا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر دیں گے۔ یہ سنا ہوگا آپ، احد پہاڑ کے برابر دیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احد پہاڑ کے ٹکڑے کرو، یہ جو ٹکڑا ہم نے خرچ کیا تو اسی کے برابر ثواب ملنا چاہیے نا، لیکن اللہ بڑھا کر کے کیا کرتے ہیں؟ احد پہاڑ کے برابر دیں گے۔ تو احد پہاڑ کے ٹکڑے کرے تھے چھوٹے چھوٹے، کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے۔ ایک ٹکڑے کا اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر، لاکھوں کروڑوں کے برابر ثواب دے رہے ہیں۔ آپ ایک روزہ رکھ کے کہہ رہے ہیں 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا، کیوں کم کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو کیوں کم کر رہے ہیں؟ کم نہ کیجئے۔ اسی کو ہم نے کہا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، جو علم آیا تھا ہم بدل دے رہے ہیں، چینجنگ کر رہے ہیں۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کیجیے، مدرسوں میں علم پڑھایا جاتا ہے، میں اپنے گھر سے نہیں لا رہا ہوں، ہم کو بھی پڑھانے والے ہمارے اساتذہ، ان کے اساتذہ، میں بھی کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں لا رہا ہوں۔ وہ جو علم ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اتفاق سے ہم آ گئے تو اپنے بھائیوں کو صحیح علم شیئر کر دے رہے ہیں، بتا دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہو، ورنہ ان اجری الا علی اللہ، ہمیں جو اجر ہے وہ اللہ سے لینا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ جان رہے ہیں کہ جب ایک کھجور کے ٹکڑے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، اور احد پہاڑ کے ٹکڑے کرو تو 1000 ٹکڑے بن کے چھوٹے چھوٹے، لاکھ کروڑ بے شمار لمٹ لیس ٹکڑے بنیں گے۔ تو ایسے روزہ رکھ رہے ہیں اور رجب کے مہینے میں ثواب بڑھ جا رہا ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں 1000 بنیں گے؟ یہ ہم نے بنایا ہے۔ اس لیے جھگڑا نہ کیجیے آپس میں کسی سے، نہ کسی کو کہیے، سمجھیے اور سمجھ کر کے نیت بدلیے کہ اللہ 1000 آپ دیں گے، بہت دیں گے، آپ نے حدیث میں کہا ہے احد پہاڑ کے برابر دیتے ہیں تو بہت دیں گے آپ ثواب۔ تو اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ یہ خیال نہ کریں 1000 روزہ رکھیں اور پورا مہینہ رکھیں، 27ویں 26ویں چاہے جب رکھیں، سوچے بہت دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح ذہن بدلیں تاکہ وہ علم جو حضور سے ہمارے پاس آیا ہے وہ اس علم کو ہم بدلے نہیں۔ اسی بدلنے کا نام تحریف ہے۔ مدرسے کے لوگ یہ جو آپ چندہ دے رہے ہیں، آپ بھی مدد کر رہے ہیں اس میں کہ ہم علم بدلنے نہیں دیں، کیونکہ آپ ہی کے بچے پڑھیں گے، ہم بھی کسی کے بچے ہیں، ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے بچے پڑھ کے آئیں گے، یہ سب پڑھ کر کے آئے ہیں، یہ سب پڑھ کر کے آئے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی بچے آپ کے آئیں گے، پڑھ کے بتائیں گے صحیح علم۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں، امبانی اڈانی جائیں گے، ایلن ماسک جائیں گے تو ان کی دولت کون لے گا؟ ان کے گھر والے لیں گے۔ حضور نے فرمایا میری دولت جو ہے یہ مسلمان لیں گے، علماء لیں گے، میں کیا چھوڑتا ہوں؟ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی ایلن ماسک اور امبانی اڈانی کی دولت نہیں چھوڑتے،
वो दौलत इल्म छोड़ते हैं। वही जो लिया वही वारिसे नबी हुआ। अल उलमाउ, उलमा है वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस। वो उलमा आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भतीजे भांजे हैं, आप ही ले रहे हैं। अब ले करके उसको तोड़ मड़ोड़ कर दे रहे हैं। तो इसी से उलमा रोकेंगे और इसी से इत्तेफाक है कि हम आ गए। आपने कभी दुआ किया होगा मोहब्बत के तकाजे में, बिला बुलाए वैसे भी जैसे भी आना है, लिखा था एक दिन आना, तो ये हमने सुनाया आपको। लिहाजा हमको फर्ज की कदर करना है। नफिल की जगह जितने लोग हैं सब ये तय करें कि रमज़ान में जितनी नवाफिल पढ़ते हैं उसकी जगह पे अपनी ज़िंदगी की कज़ा पढ़ें। और जितने रोज़े रखते हैं साल में, जुमेरात और पीर को रोज़ा रखा जाता है, रखिए। बकरीद का रोज़ा रखा जाता है, बकरीद में 1 से लेकर 9 तक, और अरफा का रोज़ा रखा जाता है। शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाते हैं। जितने भी नफली रोज़े हैं उसमें रमज़ान के रोज़े जो सब खा जाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 90% लोग रोज़ रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते, लेकिन हम उनकी शिकायत नहीं कर रहे, हमारे भाई हैं, हम कह रहे नहीं, रखिए रोज़ा। और अभी जब नफली रोज़ा ये चल रहा है, अभी आएगा शब बारात का भी रोज़ा, या जो भी आप नफली रोज़ा छोटे दिनों में रखे, तो नफली ना रखें, अपना जो रमज़ान का कज़ा हुआ है, छूट गया है, अब अल्लाह ने तौफीक दी, समझ में आ रहा है, तो अब हमको वो कज़ा रोज़ा रखना है। और वही सवाब जो हमने जिक्र किया, नफिल का ज़िंदगी भर रोज़ा रखिए, जितना सवाब बनता है एक फ़र्ज़ की कज़ा का उससे ज़्यादा सवाब बनता है। तो अक्लमंद हुई। लिहाजा ये जो आप हजरात तैयार होकर के आए हैं, आज रात में इबादत कीजिए। फिक्स न कीजिए, क्योंकि हदीस में कहीं फिक्स नहीं है। फिक्स कर दिया तो गुनाह होने लगा, इसलिए आए हैं, आते रहिए और इबादत कीजिए, इबादत करके जाइए जो आपका मामूल है। लेकिन आज जो मैंने नया मामूल बनाया, सिर्फ आपको नीयत करना है, नियत करना है। 2 रकात जैसे आप पढ़ रहे हैं, 10 रकात नफिल पढ़ा, उसकी जगह 10 दिन की फजर पढ़ डाली, तो सवाब कितना ज्यादा जमा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 2-2 रुपया इंडिया का क्यों लेंगे, 2-2 रुपया डॉलर लीजिए ना अमेरिका का, यही तो अक्लमंदी है। यहाँ रखा हुआ है 2 रुपया इंडिया का, 2 रुपया वहाँ का, अमेरिका का, कौन लेंगे भाई? अक्लमंदी बताइए, यही लेंगे ना। जब अल्लाह ताला दे, लेना है तो हाथ बढ़ाना है, तो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी इधर क्यों खर्च करें, इधर खर्च कीजिए। और इंडिया का बहरहाल जो पैसा है वो ईरान के पैसे से बढ़ा हुआ है। ईरान का 44,000 रुपया अमेरिका का $1 बराबर है। अमेरिका का $1 बराबर है। जैसे मक्का मुकर्रमा की एक वक्त की नमाज इंडिया की 1 लाख वक्त की नमाज के बराबर। ये अल्लाह ने सब समझाया है, बताया है। दुनिया की चीजें हमको सूख समझ में आती है, आखिरत की चीजों को भी समझना चाहिए। तो इस तरह अक्लमंदी के साथ ईशा की नमाज और फजर की नमाज जिंदगी भर तय करने की जमात से पढ़ना है, रात भर सवाब मिलेगा। नफिल नमाज की जगह तय कर ले, अगर हमारी नमाजें छूटी है उसको कज़ा करें, ये कर ले, तय कर ले। और रोजे जो कज़ा हुई उसको तय कर ले। यहाँ पर एक दूसरे को तबलीग करें कि दोबारा जो है जमात मस्जिद में नहीं होगी, क्योंकि सवाब तो पहले मिल चुका। तो समझाएं, लड़े नहीं, मस्जिद लड़ाई की जगह नहीं है। समझ में आ रहा है 1 लाख रुपया जब माफ हो रहा तो ज़बरदस्ती कह रहे हैं मैं नहीं दूँ, मैं अपने मरीज का पैसा दूंगा, ये तो अजीब बात है। तो सवाब मिल रहा है तो अलग अलग नमाज पढ़ें, दोबारा जमात न करें। इस तरह जितनी चीज़ें कही गई उस पर आप भी अमल करें, मैं भी अमल करूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और जो है अब दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि